اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکاری ہوئی شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا اسماء الحسنی ہے الفتاح۔ الفتاح کا لفظ فتح سے نکلا ہے۔ فتح کا معنی ہم عموماً جیت یا وکٹری کرتے ہیں، لیکن اس کا لغوی معنی اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کھلی جگہ یا چابی۔ فتح کسی کام کے آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ فتح جیت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی فیصلہ چاہنا بھی ہے یا فیصلہ کرنا۔ جنگ میں فتح دراصل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا فریق زیادہ زوراور ہے۔ میچ میں جیت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ اچھی کھیلی ہے۔ فتح کسی پہ کوئی احسان کرنے یا نعمت عطا کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کو فیور دینا، جیسے اللہ کسی کو نواز دے، یہ بھی فتح ہے۔ فتح کے مادے سے ایک لفظ استفتاء نکلا ہے، جس کے معنی جیت چاہنا یا جیت کی دعا کرنا ہے۔ کسی کے اوپر فتح پانے کا خواہش مند ہونا، اس کا معنی فیصلہ مانگنا یا چاہنا بھی ہے۔ فتح جیت کے علاوہ کامیابی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سکسیس والی کامیابی نہیں ہے۔ وہ کامیابی ہے جسے انگریزی میں بریک تھرو کہا جاتا ہے۔ بریک تھرو وہ کامیابی ہوتی ہے جو ایک دم سے اچانک سے ملے اور جو بہت اہم ہے۔ فتح کے ساتھ اگر ال لگا دیا جائے یعنی الفتح بن جاتا ہے جب، تو الفتح فتح مکہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اوپننگ آف مکہ۔ مومنین کے اوپر مکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ 10 سال بعد بالآخر جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو یہ ان کی جیت بھی تھی اور فتح بھی، کہ مکہ ان کے اوپر کھول دیا گیا۔ یوں دیکھا جائے تو فتح وہ کامیابی یا جیت ہے جو کوئی راستہ کھول دے۔ الفتاح کے معنی ہے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا، بہت بہتر طور پر کھولنے والا۔ اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، وہ کھولنے والا ہے۔ کیا کھولنے والا ہے؟ کھولنا ہوتا کیا ہے؟ کھولنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے بند ہونا ضروری ہے، پہلے ہر طرف سے گھیر لینا ضروری ہے، پہلے چاروں طرف اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کچھ کھلا ہے؟ جب کہیں سے روشنی آئے گی، جب کہیں سے ہوا راستہ بنائے گی، جب کوئی دروازہ کھلے گا اور راستہ بن جائے گا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا کچھ ہے جو بند ہے؟ کسی کا رزق بند ہے، یہ نہیں کہ مل نہیں رہا، لیکن بس قطرہ قطرہ کر کے ملتا ہے۔ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات نہیں۔ آپ اپنی جاب یا بزنس میں پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ کا شوہر یا والد پوری جان لگا رہے ہیں، لیکن پیسے نہیں نکلتے۔ جو آتا ہے اسے جانے کی جلدی ہوتی ہے، رزق جمع نہیں ہوتا، سب خرچ ہو جاتا ہے، ایک تنگی سی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ کی تنگی، رزق کی تنگی۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ رزق کھل جائے، لیکن وہ نہیں کھلتا۔ اگر ایسا ہے تو آج سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا انعام یاد رکھنا ہے، الفتاح۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا نام لے کر مانگا جائے۔ آپ کو جس طرح کی دعا مانگنی ہے اس کی نسبت والا نام لے کر دعائیں مانگیں۔ بے شک اس نام کا ورد کرتے رہیں، بے شک اس نام کی بے حساب تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا حوالہ دیں اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ اس نام لینے سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جائے تو وہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کے نامہ اعمال سے بہت کچھ کاٹ دیتا ہے، بہت سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر وہ آپ کی بندش کھول دیتا ہے۔ کسی کا مسئلہ جادو ہے، کسی کا مسئلہ نظر ہے، وہم سا ہوتا ہے کہ کسی نے جادو یا بری نظر سے بندش کر دی ہے۔ نظر جان بوجھ کے نہیں لگتی، کسی کی بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس بندش کو کھولنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بندش بھی اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو جادو اور نظر سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی، جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی اجازت ہو تو نظر یا جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور صرف وہی ہے جو اس کو کھول بھی سکتا ہے۔ کسی کی بندش شادی کے معاملے میں ہوتی ہے، خاندان والے احساس دلاتے ہیں کہ عمر گزر رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، اور ایسے لڑکے لڑکیاں شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
وہ اپنی کمی اور خامی ڈھونڈتے ہیں، ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو جو ان سے شکل اور مال و دولت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوتے بڑے آرام سے شادی کرتے دیکھتے ہیں، ہنی مون پر جاتے دیکھتے ہیں، اور خود دل ہی دل میں افسردگی سے سوچتے ہیں کہ ان میں کیا کمی تھی، ان کو کیوں کوئی نہیں ملتا، وہ تنہا کیوں ہے، ان کی شادی کا راستہ بند کیوں ہے۔ یہ راستہ کس نے بند کیا ہے؟ ان کی کسی کمی یا خامی نے بند نہیں کیا۔ شادیاں شکل یا روپے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ نصیب کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ سب کا وقت لکھا ہوتا ہے، شادی کے دروازے کو کھولنے والا بھی اللہ ہے اور بند کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ اجازت دے تو یہ کام فوراً ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ اپنی کسی کیفیت سے ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اس رب سے اس کا یہی نام لے کر مانگنا ہے، اور وہ آپ کا مسئلہ ایسے اچانک سے حل کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے فتح کے معنی بریک تھرو یعنی اچانک ملنے والی کامیابی ہے۔ کسی کا مسئلہ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، اور لوگ سوال کر کر کے جان کھا گئے، یا اولاد ہے تو اس کے مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جو اولاد کے راستے میں آئے؟ بند دروازے کو کھولے گا وہ جو آپ کی اولاد کو کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ وہ اگر ہاتھ تھام لے تو آپ کے بچے نہیں گریں گے۔ کون ہے جس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے سے اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے بچوں کو اپنے کچے پروں کے ساتھ اڑنا سکھائے گا؟ آپ اپنی اولاد کو ایک حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں نکلنا ہے، ان کو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھالنا ہے، اور جب ایسا ہوگا وہ دنیا دیکھیں گے تو آپ کے بچوں کو چوٹ بھی لگے گی، وہ زخمی بھی ہوں گے، ان کا دل بھی ٹوٹے گا، ان کو ناکامی بھی ہوگی، کسی کو طلاق بھی ہوگی اور کسی کے ہاتھوں جرائم بھی سرزد ہوں گے، کسی کا کیریئر بھی تباہ ہوگا اور کسی کی برائی عادتیں بھی پڑ جائیں گی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کرنا بس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا سکھانا ہے۔ آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ ان کو بس یہ سکھا سکتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اس رب کی رحمت کے سائے میں واپس آنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پناہ ملے گی تو اسی رب کے پاس ملے گی۔ اگر کوئی ہر چیز معاف کر سکتا ہے تو وہی رب ہے۔ فتح کا ایک معنی چابی بھی ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب یعنی غیب کی چابیاں، نہیں جانتا جن کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کیا ہے؟ اور وہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں، وہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، اور وہ جو ہمیں ڈراتا ہے، ہمارا مستقبل سب سے زیادہ یہی ہمیں ڈراتا ہے، اور اس مستقبل کی چابی بھی اسی رب کے پاس ہے، اور اس کو جیسے چاہیے انلاک کرے۔ یوں سمجھیں ہم ایک بڑے کمرے میں کھڑے ہیں جس کے کئی دروازے ہیں، ہم اپنے مستقبل میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کیا وہ دروازہ روشنی کی طرف لے کر جائے گا یا اندھیرے کی طرف؟ یہ فیصلہ وہ رب کرے گا۔ ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس سے روشن دروازے کی چابی مانگنی ہے۔ ساری چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان چابیوں کی قیمت صرف آپ کی دعا ہے۔ آپ اس سے جس طرح کی چابی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں، وہ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ آپ کو مال چاہیے تو یہ نہ مانگے کہ اتنے لاکھ سیلری ہو، نہیں، آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے سیلری مانگے، اس کے خزانوں میں سے پروفٹ مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اولاد چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بابرکت اولاد عطا کرے گا۔ کامیابی چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ ایسی کامیابی دے گا جس کو زوال نہیں ہوگا۔ ہمارے رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہترین چیزوں اور انسانوں کے خزانے ہیں۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرے، اپنی نہیں، وہ آپ کو بہت نواز دے گا۔ فتح کا لفظ اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی صورت انعام ہے
اس کی آیت نمبر 43 اور 44 نمبر آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ ہے کہ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کرتے تھے، پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، تو کھول دیے، فتح کر دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہاں، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کمی ہے تو ضرور اس کے لیے دعا کریں اور اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ کمی ہونے کا تو صاف مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ اس کے خزانوں میں سے مانگے، وہ عطا بھی کرے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی، وہ آزمائشیں بھی ہوں گی۔ ان کو پانے کے بعد اگر آپ اپنے رب کی نصیحت بھول گئے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی نعمتیں واپس لے لے، بلکہ وہ آپ کے ان نعمتوں کے دروازے مزید کھول دے گا۔ وہ دنیا کو آپ پہ وسیع کر دے گا، اتنا زیادہ کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے سزا۔ آپ بہت سے لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایک پرتعیش زندگی گزارتے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ کو کمپلیکس ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کی نعمت ہے یا ان کی آزمائش؟ شاید یہ مال و دولت ان پر بطور سزا کھول دیا گیا ہو۔ پھر ہم کیسے فرق کریں کہ ہماری مقبول دعاؤں کے بدلے میں ملنے والی نعمتیں سزا ہیں یا انعام؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کیا وہ نعمت اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے یا قریب؟ اس کی وجہ سے آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا اس میں گم ہو کے اللہ کو بھول گئے ہیں؟ آپ ایک جواب اس بات کا فیصلہ کرے گا آپ کا جواب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ چیزیں جن پہ آپ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، سزا یا تحفہ۔ اہم صرف یہ ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، کیا معلوم یہ اس کا امتحان ہو، کیا معلوم یہ اس کی برسوں کی ریاضت کا اجر ہو۔ اور اپنی آزمائش بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ بھول گیا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انہی کا دل ٹوٹنے دیتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ انہی کو زخمی ہونے دیتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں گے۔ وہ آپ کو ان زخموں اور آزمائشوں کے ذریعے واپس اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس تکلیف میں چھپے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ محرومی یا کمی یا تکلیف دراصل ایک بلاوا ہے، وہ شے آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کو ایک دن پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی۔ آپ کی آزمائش ایک دن یوں چٹکی بجا کے کھل جائے گی۔ اہم صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے بلاوے کو سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ کیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ شکریہ۔